بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے آگے پھر چلیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، تو کتابیں کھول لیں یا قرآن پاک ترجمے والا کھول کے اس میں سے دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی اس مرض کو، بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما كانوا يكذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ آیات ہیں، پھر آگے اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے رکوع میں اللہ نے متقین کا بیان فرمایا 5 آیات میں، اور اس کے بعد 6 اور 7ویں آیت میں کفار کا ذکر فرمایا، اور یہاں سے 8ویں آیت میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی یہ سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع میں نے آپ کو بتایا، ثانیت کی 3 رکوع متقین، کفار اور منافقین۔ اب منافق کون ہوتا ہے؟ پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ جو دل میں تو کفر رکھتا ہے اور بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس کی 2 اقسام ہیں منافق کی۔ منافق کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، حقیقی یا اعتقادی منافق۔ یہ وہ منافق ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے اندر سے باطنی طور پر، لیکن اظہار اسلام پر کرتا ہے، بظاہر مسلمان ہوتا ہے، باطنی طور پر دل میں کفر رکھتا ہے۔ اس رکوع میں اسی منافق کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، ان کے کردار کے بارے میں۔ اب ان کی مشہور نشانیاں انہی آیات میں دی گئی ہیں، یعنی اعتقادی منافق کی نشانیاں: دھوکہ دینا، دھوکہ دہی، نمبر 2 جھوٹ بولنا، نمبر 3 فساد فی الارض، زمین میں فساد مچانا، اور نمبر 4 اہل ایمان کا استہزاء، ایمان والوں کا مذاق اڑانا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ہیں، لیکن مشہور جو نشانیاں ہیں، مشہور ان کی صفات ہیں کردار کی، اس میں 4 صفات یہ بہت واضح ہیں: دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، زمین میں فساد مچانا، ایمان والوں کا مذاق اڑانا۔ دوسری قسم کی جو ہے منافق کی ہے، وہ ہے عملی یا مجازی منافق۔ عملی
یعنی وہ تھا حقیقی منافق، یہ ہے عملی یا مجازی منافق۔ یہ کون سا منافق ہوتا ہے کہ جو اندر یہ حقیقت میں تو منافق نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے، لیکن کردار یعنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اسلام کے احکامات پر چلنے میں گریز کرتا ہے اور اسلام کی خاطر قربانیاں کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، تو عملاً اس کے کام اس کے منافقوں جیسے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کے مطابق عملی منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ عملی منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت۔ یہ بہت اہم کوسچن ہے، اکثر آتے رہتے ہیں اینول پیپر میں کہ منافق کی اقسام بتائیں، یا اس کے علاوہ عملی منافق کی نشانیاں کیا ہیں، حقیقی منافق کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا منافقین کا۔ ان کا رئیس تھا عبداللہ بن ابی بن ابی سلول۔ اصل میں یہ وہ آدمی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کی رسم تاج پوشی ہونی تھی، مدینہ کا سردار بنایا جانے والا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سارے لوگوں نے، یعنی مدینہ میں ایک تو مسلمان مہاجر جو مکہ سے گئے تھے وہ تھے، اور دوسرے مدینہ کے مقامی لوگ تھے جنہیں ہم انصار مدینہ کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے یہ 2 گروہ تھے، مہاجرین اور انصار۔ اور مقامی جو لوگ تھے اس میں 2 گروہ تو مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج کے قبائل جو مشرک قبائل تھے، بت پرست تھے، اور 3 قبائل یہود کی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو یہ جو منافقین عبداللہ بن ابی تھا یہ مشرکین قبائل میں سے تھا، مشرک قبائل میں سے، اور قبیلہ خزرج کا تھا تو غالباً، اور بلکہ قبیلہ خزرج کا ہی تھا۔ تو اس نے پھر اس وقت تو دب کر بظاہر وہ ایمان لے آیا، اول اعلان وہ یعنی اس کی ہمت نہ پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا، تو اس نے اپنے ساتھ ایک پورا ٹولہ بنا لیا جو مسلمانوں کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ہر موقع آنے پر انہوں نے بھرپور دشمنی کا ساتھ دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھ رہے ہیں اور یعنی شرکت کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت سن رہے ہیں۔ اصل میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ایمان والا جب دین کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور ایک منافق جب اپنی غلط نیت سے اس میں بیٹھتا ہے تو اس کا نفاق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ پر آخر بار حقیقت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بتا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھیں نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کا نفاق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نفاق کھلا، ورنہ وہ آپ کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے۔ تو جو ہے ان کی بڑی نشانیاں کیا، اب یہ جھوٹا دعویٰ ہے ایمان ہے پہلی نشانی، کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور حال حقیقت میں کیا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ کیا مراد کہ آج تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لے آتے ہیں، لیکن جب کہ انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، جب انہوں نے دل سے تصدیق نہیں کیا تو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، اور ان کا ایمان کا یہ دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دیا یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور نہ آخرت میں جواب دہی کا تصور ہے۔ دوسرے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلی آیات میں فی قلوبہم مرض، ہاں یخادعون اللہ، ایمان والوں کو دھوکہ دینا۔ تو یہ دوسری جو آیت ہے اس میں فرما دیا کہ گویا وہ تو اپنے طور پر کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
اپنے طور پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بظاہر ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایمان والے ہیں اور حقیقت میں ایمان نہیں لائے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ دنیا میں ان کے ساتھ ملے جلے ہیں، جب یہ مریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، آخرت کا جب یہ دن ہوگا تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اصل میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آخرت میں یہ ذلیل ہوں گے. تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ان کا گویا اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں دے رہے. انشاءاللہ باقی آیات اگلی جو ہے لیکچر میں ہوں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ خصوصاً اس لیکچر میں آپ نے منافق اور اس کی پہچان، اس کی تعریف، منافقین کی اقسام اور حقیقی اعتقادی منافق کی نشانیاں اور دوسرے عملی یا مجازی منافق کی حدیث کے مطابق نشانیاں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے.